براہ راست آپ کو لیے چلیں گے۔ مریم نواز اور پرویز رشید لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہوئے یہ کورونا ویو بھی آئی ہے اور آپ کی جو ضمانت کی منسوخی بھی ہے، یہ اسی طرح بڑھتے نظر آ رہی ہے کہ یہ حکومت خوفزدہ ہے۔ دیکھیں، جہاں تک میری نیب کی اس کا تعلق ہے، جو مجھے ہائی کورٹ لاہور میں انہوں نے اپلیکیشن دی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ مضحکہ خیز اپلیکیشن کوئی ہو سکتی تھی، کیونکہ نیب کا کام ہے کرپشن پکڑنا، اور جب اس میں وہ بری طرح ناکام ہو گیا، 2 دفعہ میں جیل کاٹ آئی، 2 دفعہ میاں صاحب جیل کاٹ آئے، 1 پیسے کی جب ان کو کرپشن نہیں ملی تو اب رونا شروع کر دیا۔ اب ہائی کورٹ میں جا کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی مریم نواز سیاسی بیانات دے رہی ہیں، اداروں کے خلاف بیان بازی کر رہی ہیں، تو آپ کو بیانات جانچنے کا اختیار کس نے دیا؟ آپ کا کام تو سپوزڈلی کرپشن پکڑنا تھا، اس میں اگر آپ فیل ہو گئے تو آپ نے اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ تبدیل کر لیں۔ لاسٹ ٹائم جب مجھے یاد ہے تو فوج کے اسپوکس پرسن تو جو ڈی جی ISPR ہیں، عدلیہ کے اپنے اسپوکس پرسن ہیں، نیب کو اسپوکس پرسن کس نے تعینات کیا؟ اور یہ کون ہوتے ہیں اپنے لیے خود یہ ذمہ داریاں ڈھونڈنے والے کہ کون کیا بیان دے رہا ہے، کون کیا بیان نہیں دے رہا؟ اور اس طرح کی جو، اگر آپ کو اپنے دائرہ اختیار کا نہیں پتا، اگر آپ نے اتنی مضحکہ خیز پٹیشن عدالت میں جمع کرائی ہے تو آپ کے خلاف تو خود مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ اور پھر نیب نے اتنا بڑا جھوٹ بولا، آپ سب گواہ ہیں، پوری قوم گواہ ہے کہ مجھے جب نیب نے بلایا میں گئی، اور 1 دفعہ مجھے بلایا وہاں پر اور میرے پر قاتلانہ حملہ کیا، میری گاڑی پر پتھراؤ کیا اور میری گاڑی پہ لیزر گن سے فائر ہوا۔ اس کی جو وہ آرمڈ گاڑی تھی، اس کی اسکرین پوری کریک ہو گئی، ابھی تک میرے پاس وہ اسی طرح کھڑی ہے گاڑی۔ تو پھر بھی میں نیب کے دروازے کے باہر جا کر، وہ پتھر اور گولیاں کھانے کے بعد بھی میں نیب کے دروازے کے باہر جا کر کھڑی ہوئی، اور میں 1 گھنٹہ ان کے دروازے کے باہر کھڑی رہی۔ ان ڈرپوکوں نے دروازہ نہیں کھولا، اور میں نے ان کو یہ کہا کہ اب آپ نے مجھے بلایا ہے میری زمینوں کے بارے میں سوال جواب کرنے کے بارے میں، تو میں جواب لے کر آئی ہوں، میرا جواب سنیں۔ اور 1 گھنٹہ دروازہ نہیں کھلا، پھر اپنے جو میسنجرز ہیں وہ بھیجنے شروع کر دیے اور کہا کہ مریم بی بی کو کہیں کہ پلیز چلی جائیں، آج کی پیشی کینسل ہو گئی۔ میں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گی، میں یہیں کھڑی ہوں، اب مجھ سے جواب لو۔ تو پھر انہوں نے لکھ کے میڈیا کو دیا، میڈیا کو پریس ریلیز ایشو کی کہ آج کی پیشی جو ہے وہ کینسل ہے اور ہم دوبارہ بلائیں گے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں 1 سال ہو گیا نا مجھے دوبارہ بلایا ہے۔ میں لاہور میں ہوں، جب بلاتے ہیں میں جاتی ہوں، حالانکہ یہ جتنا بھی یہ انتقام کا ادارہ ہے جو بھی ہے، پھر بھی جب یہ بلاتے ہیں میں ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے جاتی ہوں۔ تو انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ لاہور ہائی کورٹ میں بولا کہ مریم کوآپریشن نہیں کر رہی تحقیقات میں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ نے 3 مہینے مجھے تحقیقات کے پری ٹیکسٹ پہ، تحقیقات کے بہانے آپ نے مجھے نیب میں رکھا، اور آپ نے تحقیقات کیا کی مجھ سے؟ روز آ کے آپ مجھ سے یہ پوچھتے تھے آپ کون سی کتابیں پڑھ رہی ہیں، آپ کے گھر میں جو دعوتیں ہوتی ہیں اس میں مینیو کون بناتا ہے، پارٹی کے فیصلے کون کرتا ہے؟ تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس وقت میرے کامیاب جلسے ہو رہے تھے، ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، انہوں نے میرے والد کے سامنے مجھے گرفتار کر لیا، اور آج تک نہ وہ ریفرنس بنا سکے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ چودھری شوگر مل جس میں مجھے ابھی وہ بلا رہے ہیں، یا جس میں ابھی میرے خلاف وہ ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، اس کیس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اس کیس کا پول میں کھولوں، اس کیس کا ڈیٹیل یہ ہے کہ جس انویسٹیگیشن پہ انہوں نے مجھے اریسٹ کیا، اس کے بہانے وہ کیس آج تک نہ یہ بنا سکے، نہ ریفرنس رجسٹر کر سکے۔ میرے سامنے ان کو عدالت میں جج صاحب نے کئی بار پوچھا کہ تمہارا ریفرنس کہاں ہے بھائی؟ تو کبھی ادھر دیکھتے تھے، کبھی ادھر دیکھتے تھے۔ ریفرنس بنتا ہوگا تو بنائیں گے نا، وہ تو اچانک ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں مریم نواز کو گرفتار کر لو، لانگ مارچ ہو رہا ہے مریم نواز کو گرفتار کر لو، حکومت کے خلاف ویو جو ہے وہ چل پڑی ہے، ضمنی انتخابات جیت رہے ہیں، مریم نواز کو گرفتار کر لو۔ تو یہ بے وقوف تو نہیں بنائے نا لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے، لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، اور آپ اپنی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اچھا میڈم جاوید لطیف نے ایک بیان دیا, انہوں نے یہ کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو پہ جب حملہ ہوا تھا وہ شہید ہو گئیں تو پیپلز پارٹی نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا. اگر خدا نہ خواستہ مریم نواز کو کچھ ہوتا ہے تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے. آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں, یعنی صحیح کہا انہوں نے یا غلط کہا؟ پاکستان زندہ باد ہے, پاکستان زندہ باد رہے گا انشاءاللہ تعالی, لیکن کسی کے بیان کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرنا, وہ جاوید لطیف صاحب ایک محب وطن پاکستانی ہیں اور شیخوپورہ کی عوام ان کو بار بار الیکٹ کر کے نیشنل اسمبلی میں بھیجتی ہے, ان پہ اعتماد کا اظہار کرتی ہے. ان کی حب الوطنی میں کسی قسم کا مجھے کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ یہ جان رکھیں کہ اگر آپ نے مسلم لیگ نون کو بار بار انتقام کا نشانہ بنایا تو آپ خود اس کی زد میں آئیں گے. مسلم لیگ نون خاموش نہیں رہے گی. آپ کل پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہے, اس میں نون لیگ کیا موقف اختیار کرے گی؟ آپ کی سمجھتی اب استعفوں کا وقت آ چکا ہے, اور دوسرا آج چینی پھر 100 روپے سے تجاوز کر گئی ہے, اس پہ کیا دیکھیں؟ بالکل چینی بلکہ 105 روپے سے تجاوز کر گئی ہے, اور میں تو بولوں گی, میں مہنگائی کے پسے عوام کے لیے بھی بولوں گی, میں جو لا قانونیت ہے میں اس کے خلاف بھی بولوں گی, میں ان کی اقربا پروری کے خلاف بھی بولوں گی, میں ان کی اے ٹی ایمز کے خلاف بھی بولوں گی. لاہور کو اور پورے پاکستان کو جو انہوں نے کوڑے کا ڈھیر بنا دیا ہے, جگہ جگہ پہاڑ بن گئے ہیں کوڑے کے ڈھیر کے, تو میں ان کی آٹا چوری کے خلاف بھی بولوں گی, ان کی چینی چوری کے خلاف بھی بولوں گی, ان کی گیس چوری کے خلاف بھی بولوں گی, ان کی بجلی چوری کے خلاف بھی بولوں گی. اور اگر اس کو آپ سیاسی سٹیٹمنٹس کہتے ہیں تو ہاں میں سیاست کروں گی. نیب کو یہی تکلیف ہے نا کہ میں آٹا چور کو آٹا چور کیوں کہہ رہی ہوں, میں چینی چور کو چینی چور کیوں کہہ رہی ہوں, اور میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں کہ سیاست میں مداخلت بند کی جائے. یہ سیاسی سٹیٹمنٹس تو نہیں ہیں, یہ تو بالکل میں پاکستانی شہری ہوں, آئین اور قانون مجھے حق دیتا ہے کہ میں سیاستدان سیاست نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا, عوام کی نمائندگی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. اب اس سے آپ کو ڈر لگتا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. ہاں, اور ایک اور بات, نہیں استعفوں والی بات ابھی میں کرتی ہوں, لیکن ایک اور بات, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مریم نواز شریف کو جیل کی ضمانت کینسل ہونے کی دھمکیوں سے ڈرا لیں گے تو سوری, یہ انشاءاللہ تعالی کبھی نہیں ہوگا, کیونکہ مریم نواز عمران خان کی طرح نہیں ہے کہ بار جب پولیس نے گھیرا ڈالا تو دیوار پھلانگ کے بھاگ گئے. مریم نواز الحمدللہ 2 دفعہ بے گناہ جیل کاٹ کے آئی ہے, تیسری دفعہ بھی کاٹ لے گی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اگر یہ قربانی مجھے دینی پڑتی ہے تو میں ضرور دوں گی. یہ دھمکیاں, گیدڑ بھبکیاں جس کو کہتے ہیں, یہ کسی اور کو دینا. تم لوگوں کے دماغ میں خوف ہوگا, مریم نواز کے دماغ میں خوف نہیں ہے. اور ایک آخری بات, انتقام میں اب تم انتقام میں بھی ناکام ہو گئے ہو تو اب عدلیہ کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانے کی کوشش کر رہے ہو. اب آپ عدلیہ کو انتقام میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہو, تو میں عدلیہ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ نیب کے اس جھوٹ کا, اس لغو ایپلیکیشن کا, اس بیہودہ ایپلیکیشن کا نوٹس لیں اور ان کے خلاف ایکشن لیں, کیونکہ میرے لائرز یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی ایپلیکیشن کے خلاف خود ایکشن ہونا چاہیے. اور اگر نیب کو اداروں کا اتنا خیال ہے تو جو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں میں, مختلف فیصلوں میں, اپنے مختلف ریمارکس میں, ہائی کورٹ نے اپنے مختلف فیصلوں میں, مختلف ریمارکس میں نیب کی جو کلئی کھولی ہے اور نیب کو جو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ادارہ ہے, تو نیب کو چاہیے کہ ان اداروں کی ان سٹیٹمنٹس کو, ریمارکس کو, فیصلوں کو دیکھتے ہوئے نیب کو تالا لگائے اور اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرے. مجھے دیکھیں, سینٹ سے بڑا جو 7 ووٹس ریجیکٹ ہوئے, اس سے بڑا اسکینڈل کیمرہ ہے, کیمرہ لگانا ہے, کیونکہ آئین کے اندر جو ہے وہ خفیہ ووٹ کا ذکر ہے, خفیہ کیمراز کا ذکر نہیں ہے. اور وہ کس طرح وہاں پر لگائے گئے چپ کر کے راتوں رات, اور کس نے لگائے, کس کی اجازت سے لگے, کس کی سپرویژن میں لگے, اور کس کو یہ یقین تھا کہ میرے لوگ بھاگ جائیں گے تو مجھے کیمراز لگانے کی ضرورت پڑ گئی ہے. نیشنل اسمبلی آف پاکستان سے تو آپ نے ڈرا دھمکا کے, کنٹینرز میں بند کرا کے, اپنے ہی اراکین کو آپ نے زبردستی گن پوائنٹ پہ اعتماد کا ووٹ لے لیا,
سینٹ میں آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تھے تو آپ نے خفیہ کیمراز لگا دیے. یہ حکومت صرف خفیہ چیزوں پہ چل رہی ہے, وہ بھی اب ایکسپوز ہو کر قوم کے سامنے آ گئی ہے. جہاں تک یوسف رضا گیلانی صاحب کی بات ہے تو مجھے امید ہے کہ جب یہ اتنا گلیئرنگ ہے, ان کے نام کے اوپر مہریں لگی تھی, 7 مہریں جن کو انہوں نے 7 ووٹس جو انہوں نے کہا کہ وہ ویلڈ نہیں ہیں. اب اگر امیدوار کے خانے کے اندر مہر لگتی ہے, سٹیمپ لگتی ہے, چاہے وہ امیدوار کے ناک پہ لگے, ماتھے پہ لگے, چہرے پہ لگے, ہے تو وہ امیدوار کے نام پر لگی ہے نا. جب آپ کی ووٹنگ انٹینشن جو ہے یا ووٹرز انٹینشن کلیئر ہے, اسی خانے میں ہے, تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ تو جان بوجھ کے میں نہ مانوں والی بات ہوئی نا. تو مجھے یہ امید ہے کہ جب انشاءاللہ تعالیٰ یہ کورٹ میں اس کو لے کے جائیں گے تو یوسف رضا گیلانی صاحب جیت جائیں گے. اچھا میڈم, یہ بتائیے کہ نیب کا یہ کام نہیں ہے کہ کون کس کے خلاف بیان دینا. نیب کا کام ہے وہ ڈٹرمن کرے کہ کون کرپشن کر رہا ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ دباؤ ہے سپریم ہائی کورٹ کو تو ایسی اپلیکیشن کو انٹرٹین ہی نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کو سنا ہے کہ کچھ تھریٹس ہیں, کون سی وہ قوتیں ہیں جو آپ کو تھریٹس کر رہی ہے, کیوں کر رہی ہیں؟ ان کے پیچھے میرا خیال ہے کہ یہ سب مل کے ہیں جو پہلے کہتے ہیں کہ ہم مریم کو سمیش کر دیں گے. تو وہ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. نہ مریم ڈرتی ہے, نہ مریم کے والد ڈرتے ہیں. الحمدللہ عزت اور ذلت بھی اس کے ہاتھ میں ہے. تو جو مریم کو سمیش کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں, شاید انہوں نے اپنی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کے لیے وہ یہ ہاتھ پاؤں مارے ہیں, اور انہوں نے ہائی کورٹ کے کندھے پر رکھ کر یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور انتقام کی, اور مریم نواز کو کرٹیل کرنے کی, مریم نواز کو قابو کرنے کی ایک نئی ترکیب سوچی ہے. تو مجھے امید ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ اس درخواست کو نہ صرف یہ کہ انٹرٹین نہیں کرے گی, بلکہ انشاءاللہ تعالی وہ میری ریکویسٹ ہے کہ اس قسم کی جو مضحکہ خیز درخواستیں ہیں ان کا راستہ بند کرے گی. اور جہاں تک نیب کا تعلق ہے تو آپ یہ جان لیں کہ نیب کرپشن پکڑنے کا ادارہ اب نہیں رہا. نیب صرف اور صرف عمران خان کے جو مخالفین ہیں ان کو ہراس کرنے کا ادارہ ہے. ان کو جب آپ عمران خان مقابلہ نہیں کر سکتا میدان میں, دسکا سے بھاگ جاتا ہے, تھیلے اٹھانے کے باوجود, پریزائڈنگ آفیسرز کو اٹھانے کے باوجود, جب مسلم لیگ نون اور شیر جیت جاتا ہے تو وہ میدان سے بھاگ جاتے ہیں. تو بھائی میدان میں آؤ نا, مریم نواز شریف کا اور مسلم لیگ نون کا میدان میں مقابلہ کرو. یہ کبھی ہائی کورٹ, کبھی نیب, ان چیزوں کے پیچھے کیا چھپتے ہو؟ آؤ ذرا مقابلہ کرو, پتہ چلے تمہیں تو عوام کتنی نفرت کرتی ہے تم سے. یہ بتائیں کہ کل اگر نیب کرپشن پکڑتی تو آٹا چوری پکڑتی, چینی چوری پکڑتی, عمران خان کی ATMs کو پکڑتی. تو وہ تو آپ ظاہر ہے حکم کے غلام ہیں. ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میرے اپوننٹس کو تم نے لائن میں رکھنا ہے. جو اپوننٹس نیب کے قابو آتے ہیں. مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ نیب عمران خان کے مخالفین کو ہراساں کرنے کا ادارہ ہے. امید ہے ہائی کورٹ مضحکہ خیز درخواستوں کا راستہ بند کرے گی. خانے میں مہریں لگی تھی تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یوسف رضا گیلانی کے نام پر مہریں لگی تھیں, سینٹ میں 7 ووٹ مسترد ہوئے. اس سے بڑا اسکینڈل کیمرہ ہے. یہ بتائیے کہ مریم صاحبہ کہ حکومت نے کل کہا ہے کہ آپ لوگوں سے بیٹھنا چاہ رہے ہیں, وہ آپ کے بڑوں کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہے ہیں. ملک کی میرے بڑے کون ہیں؟ بڑے نواز شریف کے ساتھ, شہباز شریف کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہے ہیں. تو آپ لوگ کیا نواز شریف یا شہباز شریف ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے کہ ملک کی صورتحال کے اوپر؟ دوسرا یہ بتائیں کہ PDM پہلے ایک کر کے میں یہ بتا دوں کہ انہوں نے بہت دفعہ ریکویسٹ کی ہے. یہ جو سپریم کورٹ پہ جو کندھے پہ ان کے رکھ کے بندوق چلانے کی کوشش کی تھی, یہ شو آف ہینڈز والے, اس میں PMLN نے صاف انکار کیا, PDM نے صاف انکار کیا. میں سمجھتی ہوں یہ جعلی حکومت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کر آئی ہے. اس کی کوئی نہ پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے, نہ اس کی کوئی آئینی حیثیت ہے, نہ قانونی حیثیت ہے. عمران خان ایک کٹ پتلی ہے اور مسلط کیا گیا ہے 22 کروڑ عوام پہ, جس کا نتیجہ پورے پاکستان نے دیکھ لیا. وہ 22 کروڑ عوام کا نہ صرف یہ کہ اب کٹ پتلی ہے, وہ مجرم بھی ہے. اس لیے مسلم لیگ نون, PDM ان میں سے کسی کا نہ ساتھ دے گی, نہ ان کے ساتھ مل کے بیٹھے گی, نہ کوئی بات کرے گی. یہ اپنی بات اٹھائیں اور بھاگیں. بتا دیں کہ PDM کے پاس آخری آپشن لانگ مارچ ہے یا دیگر بھی کوئی آپشن پر غور کیا جائے؟ کورونا بھی چل رہا ہے. لانگ نہیں, کورونا تو تب آتا ہے جب حکومت مشکل میں آ جاتی ہے, ورنہ کورونا نہیں ہوتا. اور کورونا جو ہے وہ نہ وہ اپوزیشن کے
जलसों में आता है, हुकूमती जलसों में नहीं आता, अपोजिशन की गैदरिंग्स में आता है, हुकूमती गैदरिंग्स में नहीं आता। तो ये जो कोरोना से बड़ा खतरा है इमरान खान, कोरोना तो आया है, चला जाएगा इंशाल्लाह, उसकी वैक्सीनेशन भी आ गई है। इमरान खान की वैक्सीनेशन यही है कि अवाम उसको उठा के बाहर फेंके। तो लॉन्ग मार्च भी ऑप्शन है, इस्तीफों का भी ऑप्शन है। आज हमारी अपनी जो प्रेपरेटरी मीटिंग है, पीडीएम का कल इजलास है, उससे पहले हमारी आज मीटिंग है जिसको नवाज शरीफ साहब लंदन से चेयर कर रहे हैं। तो वो हम आज इस्लामाबाद में, मैं वही अटेंड करने जा रही हूँ। कल पीडीएम का इजलास है और उसके बाद हमारी लॉन्ग मार्च की मीटिंग्स हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत बिल्कुल नहीं चल सकती, इसको घर जाना पड़ेगा। बता दें कि हुकूमत सोच रही है कि अब मरियम नवाज का क्या इलाज किया जाए, उनको बाहर भेजने की भी ऑप्शन जो है वो उस पर गौर कर रही है। क्या कहेंगे, आप जाएंगे बाहर? जब तक इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत घर नहीं चली जाती, इमरान खान अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंच जाता, इमरान खान को मैं इंशाअल्लाह ताला हम घर नहीं भेज देते। ये मेरे ट्रे में रख के भी मेरे आगे अगर पासपोर्ट लाएं और मेरे आगे अगर टिकट लेकर आएं और ईसीएल में मेरा नाम निकालने की कोशिश करें, मैं इनको कहूंगी उठाओ और चलते बनो। अवाम के जो हकूक की मैं जंग लड़ रही हूँ, उनको जो महंगाई का अजाब और लाकानूनियत का अजाब और नालायकी और ना अहली का अजाब जो उन पे आया है, जब तक मैं उसको इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर उसको मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचा लेते, इस हुकूमत को घर नहीं भेज दे, आपका ख्वाब मरियम नवाज को बाहर भेजने का भी पूरा नहीं होगा इंशाअल्लाह। मीडिया और आवाम के सामने क्यों नहीं ले आती है जो धमकी वाली कॉल्स आपको? एक सेकंड, जो धमकी वाली कॉल्स आपको बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मियां साहब की जो वीडियो है जरा चलाएं, मीडिया पे चलाएं ना, इतनी हिम्मत है आप में? पीडीएम बताएं। नहीं, एक सेकंड, अगर आप मियां साहब ने तो इतनी बहादुरी का मुजाहरा किया, नाम लिए, अब आप भी थोड़ी सी हिम्मत और हौसले का मुजाहरा करें और चलाएं उसको लाइव मीडिया के ऊपर। आप समझती हैं वही नाम है जो मियां साहब ने लिए है? मैं बिल्कुल यही समझती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन आप भी चलाएं उसको जरा मीडिया के ऊपर। मरियम, जो आपको ये धमकियां आ रही है, आपको डायरेक्ट आ रही है, वो 7 लोगों को सामने लेकर आएगी कि जिनके वोट के हवाले से कहा जा रहा है कि शहर में वोट नहीं दिए, पीडीएम ये करेगी। मैं समझती हूँ कि कोई ऐसा नहीं है जिसने यूसुफ रजा गिलानी को वोट नहीं दिया। गफूर हैदरी साहब, शुक्रिया। देखिए, अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत जाते तो गफूर हैदरी साहब भी जीत जाते। आप धमकियों के हवाले से आपने भी बात भी की कि स्मैश करने का, क्या थोड़ा सा आवाम भी जानना चाह रही है, क्या आपको डायरेक्टली ये धमकियां दी जा रही हैं और यहाँ आपको पार्टी के रहनुमाओं के जरिए खामोश करने के लिए कहा जा रहा है कि मरियम नवाज आगे कहीं ना बात करें? थोड़ा सा आवाम ये जानना चाह रही है कि उसमें कुछ अगर लाल मार्च से पहले आपको गिरफ्तार कर लेते हैं। मैं ये समझती हूँ कि जब तक आप नवाज शरीफ साहब की वो वीडियो नहीं चलाएंगे मीडिया के ऊपर, मैं इस बारे में आपको कोई जवाब नहीं दूंगी। ना आपका हक है इस बारे में मुझसे सवाल करने का, जब तक आप मियां साहब की वो वीडियो कौम को नहीं दिखाएंगे। आप पूछ रहे हैं कि कौम ये सवाल पूछ रही है, तो कौम किस बारे में सवाल पूछ रही है? आपने तो दिखाया ही नहीं उसको। नहीं, सोशल मीडिया के जरिए हर एक को पता है। आप पहले मियां साहब की वो वीडियो सारे चैनल्स पे चलाएं ताकि मुझे ये पता हो कि पाकिस्तान का प्रेस आजाद है, पाकिस्तान का मीडिया आजाद है, पाकिस्तान की मीडिया पर कोई दबाव नहीं है और किसी इदारे का कोई दबाव नहीं है। हक और सच बात पाकिस्तान का मीडिया चलाने के लिए आजाद है, पहले चलाएं और फिर मुझसे पहले आपकी गिरफ्तारी हो जाती है, फिर क्या ऑप्शन होगा? तो गिरफ्तारी तो पहले भी हुई थी, 2 दफा हुई थी, उल्टी पड़ गई। इंशाल्लाह इस दफा और ज्यादा उल्टी पड़ जाएगी। लीड करेंगे लॉन्ग मार्च होगा? नहीं, हमजा शहबाज भी हैं माशाल्लाह, मियां साहब भी लंदन में बैठे हैं। तो ये जो प्रीएम्प्ट कर रहे थे ना कि मियां साहब को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर रहे थे और उनको लाने की कोशिश कर रहे थे, वो इसीलिए था, उनको पता था कि मियां साहब अब बाहर चले गए हैं, तो हम उनको अब क्या करें, वो बोलेंगे बाहर से। तो मुझे अगर गिरफ्तार करेंगे तो मियां साहब खुद लीड करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।